اب اس کا یہ مطلب نہیں جی کہ چونکہ برائی سے بچ نہیں سکتے لہذا کوشش کرنے کا کیا فائدہ. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ چونکہ شر زیادہ ہو گیا خیر کم ہو گئی تو اس وقت گناہ کا ہو جانا وہ بہت آسان ہو گیا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حکیم فرنجی رحمۃ اللہ علیہ کا. جوان العمر تھے، خوبصورت تھے، بہت ہی اللہ نے ان کو عزت شہرت دی تھی. ایک وقت میں ان کے پاس ایک جوان لڑکی مریضہ بن کے آئی اور اس نے موقع دیکھ کر ان کے سامنے اظہار کیا کہ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں. ان کے دل میں خوف خدا اتنا ہوا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. جب ان کو روتے دیکھا تو اس عورت کو بھی شرم آئی تو وہ بھی واپس چلی گئی. کئی سال گزر گئے اس بات کو، حتیٰ کہ حکیم صاحب بوڑھے ہو گئے. جب بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، اس وقت ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے تو دماغ میں خیال آیا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی آئی تھی اور اس نے خود آ کے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، اگر میں اس وقت اس سے گناہ کر بھی لیتا تو میں بعد میں توبہ کر لیتا. یعنی نفس یوں کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک چانس مس کر لیا. نفس ایسا خبیث کہ اس نے اسے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم نے ایک مس کو مس کر دیا تھا. اب اس پر وہ بہت روئے، بہت پریشان ہوئے. یا اللہ، جب جوانی تھی تو ادھر خیال ہی نہیں گیا، اتنا خوف خدا کہ میں نے رونا شروع کر دیا، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب نفس کی یہ حالت کہ اب نفس کہتا ہے کہ تو نے کون سا اچھا کام کیا. تو اس کی مراد پوری کر دیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا. پھر رونا شروع کر دیا. اسی رونے رونے میں ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. محبوب نے پوچھا کہ حکیم فرنجی تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی، میں جوانی میں تھا تو میری اتنی اچھی حالت تھی، اب میں بڑھاپے میں آیا تو میری اتنی بالت گر گئی. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہاری روحانی حالت کمزور نہیں ہوئی، فرق صرف یہ ہے کہ جب تم جوان تھے تو میرے دور سے قریب کا زمانہ تھا، اب میرے دور سے ذرا دور کا زمانہ آ گیا، اس لیے خیر کم ہوتی چلی جا رہی. تو آج کے دور میں وہی حال ہے، کیونکہ مشکات نبوت سے بہت کا زمانہ. تو پہلے وقتوں میں تو عورت برقعے میں بھی کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اور آج کے دور میں الامان والافیز یورپ امریکہ کے ماحول میں آج بندہ آنکھ کھول کے چل نہیں سکتا. وہاں عورتوں کے چہرے تو نظر کیا آنے، ایک وقت تھا کہ چہرے ان کے ننگے ہوتے تھے، پنڈلیاں ان کی ننگی ہوتی تھیں، سینے ننگے ہوتے تھے. اب تو ان کے پیٹ اور اس کے قریب کے جسم کے حصے بھی ننگے نظر آتے ہیں. اب بتائیں کہاں وہ وقت کے برقعے میں نظر نہیں آتی تھی اور کہاں وہ یہ کہ ننگی پھر رہی ہے. رب عاریات، حدیث پاک میں جو فرمایا گیا نا، ننگی عورتیں ہوں گی، وہ پریکٹیکلی ننگی ہوتی ہیں. اب جو اپنے جسم کے ناف کے نیچے کے اعضاء کو کھول کے پھر رہی ہو، تو اب بتائیے کہ بھائی پیچھے کیا رہا. کفر کے ماحول میں تو بے حیائی اتنی کہ نہ پوچھو. یعنی ایئرپورٹ کے اوپر میاں بیوی دونوں آپس میں بوسوں کے نال میں مشغول ہیں، اور ان کی بیٹی بھی پاس کھڑی ہے اور ان کا بیٹا بھی پاس کھڑا ہے.
بیٹی بھی ابو امی کو دیکھ رہی ہے اور بیٹا بھی دیکھ رہا ہے. اب بتاؤ، حیا نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی. تو شر آج کے دور میں بہت عام ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ دور نبوت سے دور کا زمانہ ہے، اب آخر قیامت قریب ہونی ہے. ایسا کیوں ہے کہ دینی کام کرنے والوں کی محنتیں کیوں نہیں غالب آ جاتی، خیر کیوں نہیں پھیل جاتی؟ تو بھئی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ جب مہمان خصوصی آ جاتا ہے تو اس کے بعد گھر والوں نے محفل کا جو انتظام ہوتا ہے نا، وہ انتظامات سمیٹنے ہوتے ہیں. محفل برخاست، کرسیاں اٹھاؤ، جگہ صاف کر دو. نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر پردہ فرما گئے. اب اللہ تعالی نے بھی اس تقریب کو ختم کرنا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اب کرسیاں سمیٹنے کا وقت آ گیا. علماء کو اٹھایا جا رہا ہے، صلحاء کو اٹھایا جا رہا ہے، علم دنیا سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. جب نبی اسلام نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی علم کیسے اٹھایا جائے گا، کیا کتابیں نہیں رہیں گی؟ تو نبی اسلام نے فرمایا نہیں، صاحب علم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اٹھ جائے گا پھر اس جیسا دوسرا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور وہی بات ہے، لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں جن حضرات کو دیکھا اب ان جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آج بھی نظر نہیں آتا ویسا. حضرت بناری جیسا نظر نہیں آتا، مولانا یوسف نذیانی جیسا نظر نہیں آتا. ہر درجے میں حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا نظر نہیں آتا. جو بزرگ اٹھ رہے ہیں بعد میں وہ صفات والے نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے، ان کے 80%، 90%، 100% ایسے نظر نہیں آ رہے. کم ہوتا جا رہا ہے معیار وقت کے ساتھ. اور یہ بھی عجیب بات کہ جو آج ہیں کل وہ بھی نہیں ہوں گے. کل وہ بھی نظر نہیں آئے. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے شیخ نظر نہیں آتے. تو بھائی شر بڑھ رہا ہے، خیر کم ہو رہی ہے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے. نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ہم ایسے اکٹھے ہیں جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی. اب اس قریب آنے میں بھی اس کو 1400 سال گزر گئے. اب تو پیچھے بہت ہی تھوڑا سلسلہ رہ گیا.